شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کا ماضی کیا تھا، ان کا آج سے پہلے کا اور ابتدائی دور کیسا تھا، کتنا شاندار تھا، کیسا طاقتور تھا، کیسا حسین و جمیل تھا، ان کا یہاں سے وہاں تک کس قدر پھیلاؤ تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ صحابہ کا دور، پھر اس کے بعد تابعین کا دور، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ دوروں تک، یہاں تک کہ وہ دور آتا ہے جس میں بنو عباس کا بادشاہ ہارون الرشید حکومت پر متمکن ہوتا ہے، اور ایک دفعہ یہ واقعہ گزرتا ہے کہ وہ اپنے بالا خانے پہ کھڑا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسے ایک بادل آسمانوں پر گزرتا ہوا دکھائی دیا، تو اس نے بادل کو خطاب کیا اور بادل سے کہا کہ اے بادل، تو جہاں چاہے دنیا میں جا کر برس جا، تیرے سے جو پیداوار ہوگی اس کا ٹیکس میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر میں اسلامی حکومت، اور اگر اسلامی حکومت نہیں تو دنیا کی تمام اقوام و تمام ممالک اسلامی ممالک کے باج گزار تھے، ان کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس لیے بادشاہ ہارون الرشید نے جملہ کہا کہ تو دنیا میں کہیں بھی جا کر برس جا، جو بھی پیداوار ہوگی تو اس کا ٹیکس میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ یہ صورتحال تھی، اور اس کے بعد بھی کئی دوروں تک اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا کیا۔ دنیا کی ساری قومیں ان کے سامنے معمولی حیثیت رکھتی تھی، سب لوگ مسلمانوں کے سامنے سر نگو ہوتے تھے،
چاہے وہ یہودی قوم ہو، یہودیوں کی تو کوئی حیثیت تھی ہی نہیں، شروع دور سے بھی اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا تھا، انتہائی پست قرار دیا تھا، اور دنیا میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا یہودیوں پر کہ ان کو در بدر پھرنا پڑا، اسی لیے ان کا کوئی ملک دنیا میں آباد نہ ہو سکا۔ کہیں امریکہ میں رہ رہے تھے اور کہیں فرانس میں بس رہے تھے اور کہیں کسی اور ملک میں بس رہے تھے، ان کا کوئی وطن نہ تھا، ان کی کوئی پوزیشن اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، در بدر پھرتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ ان کو جو ہے دنیا سے نیست و نابود کرنے تک کی کوششیں کی گئی اور مارا گیا، جلایا گیا، تباہ کیا گیا، اور لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ مسلمان نہیں کر رہے تھے، یہ غیر اقوام کر رہی تھی، عیسائی قومیں کر رہی تھی، انہوں نے ان کو ذلیل قرار دیا اور کہیں ان کو ٹھکانہ نہیں دیا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جرمن کے اندر جو واقعات ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے، ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا، پہلے تو جلایا گیا، خاک کیا گیا، جو بچے کچے تھے وہ ادھر ادھر بکھیر دیے گئے، اور جرمن ہی میں وہ دور بھی ان کے اوپر گزرا جبکہ ہوٹلوں پر اور بعض اہم ترین محلوں میں یہ بورڈ لکھا ہوتا تھا، نو انٹری فار جوز، یہودیوں کو یہاں داخلہ ممنوع، کوئی یہودی اس محلے میں گھس نہیں سکتا تھا۔ بہت سے ہوٹل ایسے ہوتے تھے جہاں پر ان کو داخلہ ممنوع تھا، اتنے ذلیل اور اتنے خوار تھے، تو ان کی تو کوئی حیثیت تھی نہیں۔ رہی عیسائی قوم، اللہ نے ان کو بھی مسلمانوں کا ماتحت بنا دیا تھا۔ اندلس کا دور آیا جو یورپی علاقہ ہے، مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا، زبردست طریقے پر فتح کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو آباد کیا۔ وہاں پر وہ علوم اور وہ فنون جاری کیے گئے جس کا عیسائیوں کے ہاں کبھی خواب بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ مسلمان وہاں پر یہ علوم و فنون پیدا کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم و فنون میں ساری دنیا پر حاوی ہو جائیں، اس سے پہلے ایک طویل زمانہ یورپ کے اندر ایسا گزرا ہے کہ یہ پوپ کی حکومت تھی، پاپائی حکومت، اور ان لوگوں نے یعنی چرچ کی حکومت نے علم کے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا، حرام قرار دے دیا تھا۔ جو سائنسدان پیدا ہوتے تھے، جو علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوتے تھے، ان لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو جلایا جاتا تھا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، یعنی ان لوگوں نے علم کے تمام راستوں کو بند کیا ہوا تھا۔ یہ عیسائی قوم کی حالت تھی۔ علوم و فنون کے مجید ہم ہیں، علوم و فنون کو ترقی دینے والے ہم ہیں، دنیا بھر کے اندر حکومت کرنے والے ہم ہیں، دنیا بھر کے اندر علوم و فنون کو پھیلانے والے ہم ہیں۔ اندلس کی تاریخ پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کیا کیا علوم، کیا کیا فنون وہاں پر علماء نے، سائنٹسٹ لوگوں نے، یعنی ہمارے اپنوں نے کیا کیا علوم پیدا کیے اور دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔
تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان تو اپنی تاریخ بھی نہیں جانتا۔ کسی نے کہا اور بہت ٹھیک بات کہی، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تاریخ اس کو بھلا دیتی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ میں ہوا کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، اکابر کی تاریخ کو بھلا دیا، ہمارے علماء کی تاریخ کو بھلا دیا، ہمارے بادشاہوں کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، اور ہم غیر قوموں کے محتاج ہو کر ان کی طرف نگاہیں اٹھانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ کے اندر ہمارا نام لینے والے خود ہم نہ رہے، ہم نے ہی اپنے آپ کو بھلا دیا۔ بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سائنٹسٹ، علوم و فنون کے موجب ہمارے اپنے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اس دور میں جب اسلام کو اور اسلامی علوم کو اور اس کے ساتھ دنیاوی علوم و فنون کو دنیا کے اندر ترقی دی جا رہی تھی، تو یورپ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ ان کو علم کیا ہے معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی کچھ پڑھ لکھ کر کہیں سے آ گیا، اور یہ کہاں جاتے تھے پڑھنے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یورپ کے اندر سے پڑھنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا تھا تو وہ اندلس کو آتا تھا اور اندلس میں آ کر وہاں تعلیم حاصل کر کے جاتا تھا۔ یہ بھی تاریخ کے اندر شواہدات موجود ہیں، اور یہ بھی شہادت تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ یورپی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں سے اپنے ہاں سے کچھ پڑھنے کے لیے لوگوں کو داخلہ دینے کی سفارش کی ہے کہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، ہمارے یہاں علم کا چرچا نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علوم فنون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اے بادشاہ آپ رحم کیجئے، ہمارے لوگوں کو اپنے ہاں داخل کر لیجئے۔ ایسا دور گزرا ہے۔ آج یہ اسکول میں پڑھنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں یہ انگریزوں کی دین ہے، یہودیوں کی دین ہے، عیسائیوں کی دین ہے، کافروں کی دین ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ذہن کو ایسا بنا دیا گیا، ہمارا نام ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے علماء کے ناموں کو بگاڑا گیا۔ یہ کب ہوا وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ دور یہ سن لیجئے کہ ہمارا نام تھا، ہم موجد تھے، ہم اس کے بانی تھے، ہم اس کو پھیلانے والے تھے۔ تمام علوم و فنون کے دریا اگر بہائے جا رہے تھے تو مسلمان لوگ بہا رہے تھے، مسلمان بادشاہ بھی تھے، مسلمان علماء بھی تھے، مسلمان مشائخ بھی تھے۔ ایک طویل دور ایسا چلا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، علم کے اعتبار سے، حکومت و طاقت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، قوت و طاقت کے اعتبار سے، بہادری و شجاعت کے اعتبار سے، تو پھر ان یہودیوں اور عیسائیوں ان دونوں کے اندر اتحاد پیدا ہوا مسلمانوں کو نیچا بتانے کے لیے۔ اب تک تو وہ عیسائی جو یہودیوں کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اپنے ہوٹلوں میں ان کے آنے کو اپنی بے عزتی سمجھ رہے تھے، اس لیے بورڈ تک لگا دیے تھے نو انٹری فار جوز، وہی عیسائی اب یہودیوں سے ساز باز کر کر مسلمانوں کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو نیچا بتانے کی سازشیں تیار کرنے لگے۔ اب ان کے اندر کچھ شعور پیدا ہوا، بیداری پیدا ہوئی، لیکن وہ شعور و بیداری جو پیدا ہوئی وہ کون سی شعور و بیداری؟ یہ وہی بیداری اور شعور ہے جو ڈاکوؤں میں پیدا ہوتی ہے، جو چوروں میں پیدا ہوتی ہے، جو باغیوں اور سرکشوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو میں سمجھا دوں آپ کو کہ کیا مطلب ہے میرا۔ ان کے اندر شعور پیدا ہوا
کیا شعور پیدا ہوا؟ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کو ختم کرو، مسلمانوں کے علوم و فنون کو چھڑاؤ، مسلمانوں کے علوم و فنون کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر ساری دنیا میں ان کو ترقی حاصل ہے، حکومت ان کی ہے، طاقت ان کی ہے، عزت ان کی ہے، شرافت ان کی ہے، ساری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ذہن میں یہ نہیں آیا ہم بھی پڑھے لکھے، ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ہم بھی کچھ کریں، ذہن میں وہی آیا جو چوروں کے ذہن میں آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ کروڑ پتی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کی بلڈنگیں ایسی ہیں، ان کی فیکٹریاں ایسی ہیں، ان کے اور مال و دولت کے یہ خزانے دنیا کے اندر ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا چور جیسے انہوں نے محنت کی ہے اور بلڈنگیں بنائی ہے، جیسے انہوں نے محنت کر کر کمائی کر کر کے یہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے اپنے آپ کو، ہمیں بھی اسی طرح کی محنت کی ضرورت ہے۔ چور یہ نہیں سوچتا۔ آپ کو معلوم ہے چور و ڈاکو کیا سوچتا ہے؟ چور و ڈاکو کی ترقی کا زینہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مالدار، یہ کروڑ پتی، یہ ارب پتی، یہ اس کی بلڈنگیں، یہ اس کا مال، یہ اس کا سرمایہ، مجھے ایسا کوئی پروگرام بنانا چاہیے کہ 2-4 افراد کو لوں اور چھڑایا کروں، وہ کمایا کرے میں چھڑایا کروں، وہ بنایا کرے میں ڈھایا کروں، وہ ترقی کی طرف جانا چاہے تو میں اس کی ترقی کو روک ڈالوں۔ یہ کس کا مزاج ہوتا ہے بھائیو؟ چوروں کا، ڈاکوؤں کا۔ چور و ڈاکو یہ نہیں سوچتا جیسے یہ مالدار بنا میں بھی اسی طرح محنت کروں، میں اپنی عقل کو استعمال کروں، میری لیاقتوں کو استعمال کروں، میں ترقی کے زینوں کو طے کرتا جاؤں اور محنت کر کر کے حاصل کیا کروں۔ چور و ڈاکو یہ نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہے کہ اس کی بلڈنگ کو میں مار دوں، اس کے مال کو میں ہضم کر ڈالوں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، بالکل یہی صورتحال ان لوگوں کی تھی جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں۔ انہوں نے ساز باز کر کر یہ نہیں سوچا کہ ہم مسلمانوں کی طرح ترقی کریں، یہ سوچا کہ ان کو لوٹے، لوٹنے کا پروگرام، مارنے کا پروگرام، ان کے علوم و فنون کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا پروگرام۔ بلکہ جس زمانے میں ان لوگوں کے پاس علم کی کوئی وقت نہ تھی، اس وقت مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ آئے تو انہوں نے، مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی تھی اور لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی تھی جن کے اندر بے شمار علوم و فنون، دینی علوم ہی نہیں دنیاوی علوم، سائنسی علوم تھے، ٹیکنالوجی کے فنون تھے، وہ سب کچھ لکھا ہوا موجود تھا۔ اور اس کو تیار کرنے والے ہمارے حکماء، ہمارے علماء، ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے دانشور، بہت پڑھے لکھے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے حکیم و اطباء، جنہوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، وہ سب لکھا ہوا موجود تھا۔ تو ان بے وقوفوں کو اتنی عقل بھی نہ تھی اس وقت میں کہ ان علوم و فنون کو ہم بچائیں، بلکہ اس کو لے جا کر انہوں نے دریا بند کر دیا تھا۔ اور دریائے دجلہ اس کی سیاہی کی وجہ سے کئی مہینوں تک کالا ہو گیا۔ یہ ہے تاریخ، لیکن ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، ہم تو کل کی بات بھی نہیں سوچتے، نہ گزشتہ کل کی سوچتے ہیں نہ آئندہ کل کی، دونوں کل سے الگ ہو کر ہم پلتے ہیں۔ جو کلوں کو چھوڑ دے، نہ کل گزشتہ کو دیکھے اور نہ کل آئندہ کو دیکھے، بس وہ آج کے پلنے پلنے کو دیکھا کرے، وہ کبھی ترقی نہیں کیا کرتا۔ ترقی وہ کرتا ہے جو اپنے کل کو بھی دیکھتا ہے، اپنے ماضی کو بھی دیکھتا ہے، اپنے مستقبل کو بھی سوچتا ہے کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے، وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، ہماری عام امت نے ایک زمانے تک یہی کیا تھا تو پوری دنیا پہ چھا گئے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی تو ان کے علوم و فنون کو لے کر اس کو دریا میں ڈال دیا، دشمنی میں، عداوت میں۔
اور مسلمانوں کی لائبریریوں کو لے جا کر دریا بدھ کر دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دریائے دجلہ کئی مہینوں تک کالا ہو گیا تھا، اس لیے کہ سیاہی اس کے اندر آ گئی. یہ حالت تھی ان قوموں کی. پھر اس کے بعد ان کو تھوڑی سی عقل آئی تو ان لوگوں نے ہمارے علوم و فنون کے اوپر ہاتھ ڈالا. ان علوم و فنون پر لکھی ہوئی کتابیں ان سب کو اپنے قبضے میں کیا، اس کے تراجم کرائے گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ محنتیں کرنے کا ان کے اندر ذوق پیدا ہوا. ایک طرف مسلمانوں کو توڑنے، مسلمانوں کو پھوڑنے، مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کرنے اور ان کے ساتھ غداریوں پر غداریاں کرنے پر اپنی پوری زندگی انہوں نے لگائی. اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو بٹھایا ان چیزوں کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرتے کرتے پھر انہی ہمارے علماء کے علوم و فنون، ہمارے سائنٹسٹ لوگوں کے علوم و فنون کی بنیاد پر انہوں نے اگلے مراحل کو طے کیا. اور آج لوگوں میں یہ شور ہے، یہ ہنگامہ ہے. کس کا شور؟ شوروں کا شور کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، سائنس کو ترقی ہم نے دی ہے، ہم نے ان علوم و فنون کو ایجاد کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ ہمارے علماء کے ناموں کو بدل دیا گیا. نام کچھ تھا، جب ان ناموں کو پیش کرنا چاہا تو ایسا اس کو پیش کیا کہ کوئی پڑھنے والا اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو. ابو علی سینا دنیا کا معروف ترین اسلامی اسکالر ہے. علوم و فنون کے بے شمار جو ہے مآخذ پر اس کو دسترس حاصل کی، اور طب کا تو وہ امام مانا جاتا ہے، فن ڈاکٹری کا مجتہد امام مانا جاتا ہے. اس کی تحقیقات دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے. اس کی کتاب دنیا کی معروف ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے جو اس نے اس دور کے اندر لکھی اور آج تک پڑھی پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے القانون فی الطب. اس نے عربی میں لکھی تھی، اس کو انگریزی میں بھی کیا گیا، دوسری زبانوں میں بھی ملتی ہے. ہمارے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے القانون فی الطب، یعنی طب کے اصول، ڈاکٹری کے اصول. کن اصولوں پر، کن ضوابط پر، کن قواعد پر، کن پرنسپلز پر یہ پورے کا پورا علم کھڑا ہوا ہے. اس پر اس نے جو مجتہدانہ نظر ڈالی اور کتاب لکھی، دنیا کا کوئی انسان پڑھا لکھا اس کو فراموش نہیں کر سکتا. یہ کتاب آج بھی پڑھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ اس کا نام تھا ابو علی سینا، لیکن جب اس کا نام لکھا جاتا ہے تو ابے سینا، ابے سینا، یہ وی ای ایس آئی این اے، ابے سینا. جب کوئی آدمی ہمارا طالب علم، کالج کا پڑھنے والا اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم و فنون کو پڑھنے والا، جب اس کو پڑھتا ہے، ابے سینا اس کا موجد ہے، فلاں چیز کا موجد ہے، فلاں چیز کا انوینٹر ہے، تو وہ پڑھتے ہوئے سمجھتا ہے کوئی انگریز ہوگا، انگریز کا کوئی بچہ ہوگا، اس نے کتاب لکھی ہوگی. یہ انگریز کا بچہ نہیں، یہ مسلمان کا بچہ تھا. اور یہ ابے سینا، جس کو ابو علی سینا اصل اس کا نام ہے، تہجد گزار تھا، اور اس کے ساتھ دنیاوی علوم و فنون کا ماہر تھا. بے شمار علوم اس نے ایجاد کیے، اور طب کے اندر سب سے زیادہ شہرت پانے والا. آج کل اسکول کے بچے سبھی پڑھتے ہیں، بہت زمانے سے پڑھتے ہیں. الجبرا ایک فن ہے، میتھس کا ایک فن جس کا نام ہے الجبرا، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ الجبرا خالص عربی لفظ ہے. یہ لکھنے والا، اس فن کا موجد
بہت بڑا عالم، فاضل، محدث، فقیہ، مورخ، جس کا نام موسیٰ بن حیان، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کا موضوع میتھس، حساب، فن حساب پر سب سے پہلی کتاب دنیا میں اسی نے لکھی ہے۔ اس کے اندر اس نے الجبرا پر بھی بحث کی، اس کے اصول و کلیات کو بیان کیا، اور جس کتاب کو اس نے لکھا اس کا نام تھا الجبر والمقابلہ۔ یہاں لفظ آیا الجبر والمقابلہ، اسی الجبر کو الجبرا کر دیا گیا۔ لیکن آپ کسی بھی طالب علم کو پوچھ لیجیے، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اسکول کے بہت سارے بچے، الجبرا کیا ہوتا ہے ان کو نہیں معلوم۔ الجبرا کیا ہے؟ یہ ہے الجبر والمقابلہ، اس سے لیا گیا اور یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی الجبر سے اللہ کا نام بنتا ہے الجبار، بولتے نہیں بولتے الجبار، یہ الجبار اسی لفظ الجبر سے بنا ہوا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ جابر کا لفظ بھی اسی جبر کے لفظ سے بنا ہوا، تو یہ خالص عربی لفظ، اور اسی لفظ کو آج تک دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی بدل ان کے پاس میں نہیں۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنا فن نہیں جانتے، اور اس ہمارے اپنے فن کو ہم اپنا فن نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے کہ کوئی اور اس کا موجد ہوگا۔ ایسی بے شمار مثالیں، بتانا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے علوم کو، ہمارے فنون کو زبردستی چھینا، مسلمانوں کو مارا، ان کو بے دخل کیا، ان کے کتب خانوں پر، ان کی چیزوں پر، ان کے علوم و فنون پر، ایسا جیسے کہ چور اور ڈاکو آ کر کسی کے گھر سے چورا کے لے جاتے ہیں، اس طریقے پر ان چوروں اور ڈاکوؤں نے اس کو لیا اور جا کر اپنا نام اس کے اوپر لگا دیا۔ ہمارے علماء کے ناموں کو بدل دیا گیا، ابے سینا کو ابو علی سینا کو ابے سینا کر دیا گیا۔ ایک اور نام آتا ہے تاریخ میں الخوارزمی رحمت اللہ علیہ، یہ خوارزم ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے الخوارزمی۔ انہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلے، یہ مصر کے رہنے والے تھے، سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے ایک آلے کی ایجاد کی جس کو نیلو میٹر کہا جاتا ہے، اور یہ آلہ سمندر کے پانی کے ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندر میں کتنی گہرائی میں پانی اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایجاد کیا ایک آلہ، اور اس کا نام نیلو میٹر ہے۔ آج تک بھی اس کا نام نیلو میٹر ہے، اور اس کو نیلو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اس کو جو بنایا تو دریائے نیل کو ناپنے کے لیے بنایا۔ دریائے نیل مصر کا مشہور معروف سمندر دریا، اس کو ناپنے کا ایک آلہ بنایا اور اس کا نام نیلو میٹر ہوا۔ بعد میں ہر سمندر کو ناپنے کے لیے یہی آلہ استعمال کیا جانے لگا، اگرچہ نام وہی رہا، لیکن ان بزرگ کا نام ان لوگوں نے بدل ڈالا اور الخوارزمی کو جا کر الگورزم کہتے ہیں۔ کتاب میں پڑھا جائے گا تو نام لکھا ہوا ملے گا الگورزم۔ الگورزم جب آدمی پڑھے گا تو کیا پتہ نہیں کیا سمجھے گا، کوئی انگریز ہوگا، کوئی پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن خوارزمی کو جا کر گورزم کر دیا گیا۔ اس طرح ناموں کی تبدیلی اور اپنے ناموں کو ٹھوسنا اور ان تمام علوم و فنون کو اپنی طرف منسوخ کر کر اس کو دنیا کے اندر جاری کرنا، یہاں تک کہ قوموں کی قومیں ایک زمانے کے بعد وہ اپنی تاریخ بھول گئی، مسلمان اپنی تاریخ بھول گئے، اندلس کی تاریخ بھول گئے، علماء کی تاریخ بھول گئے، بادشاہوں کی تاریخ بھول گئے، ہمارے علوم و فنون کی تاریخ بھول گئے، اور پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ ادھر سے آ رہا ہے، ہم سب کے سب محتاج ہیں۔
ہم عیسائیوں کے محتاج ہیں، یہودیوں کے محتاج ہیں، غیروں کے محتاج ہیں، اور ہمیں اس سب کے لیے ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے، اگر آپ تاریخ پڑھیں، اگر آج تک نہ پڑھی ہو تو اب جا کر پڑھ کے دیکھیے، تاریخوں کی تاریخیں موجود ہیں کہ ہمارا کیا تھا وہ حال جس کی طرف میں اشارے آپ کو دے رہا ہوں۔ حکومت ہماری، طاقت ہماری، عزت و شوکت ہماری، شان و شوکت ہماری، علوم و فنون ہمارے، تہذیب و تمدن ہمارا، سب کچھ ہمارا تھا یہاں سے بعد۔ یہ چند اشارے ہیں جس کو میں نے متفرق طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا، صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ان سب چیزوں پر مسلمان قابض تھے، اور قابض کیا بلکہ اس کے موجب تھے، اس کے بانی تھے، اس کے سربراہ تھے، اس کے علمبردار تھے، اور ساری دنیا میں اس کا چرچا تھا۔ لیکن آج جو صورتحال ہے اس کی طرف آئیے، آہستہ آہستہ ان قوموں نے جو مسلمانوں کے خلاف سازش کی، تو سازش کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومتیں تباہ ہوتی رہی، پھر علوم و فنون پر ان لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوششیں ہوتی رہی، اور جو حکومتیں بنائی جاتی تھی وہاں پر اگر مسلمان حکومتیں برقرار رکھی جا رہی ہیں تو ان کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھانے کی کوشش ہوتی تھی جیسے کہ آج بھی ہو رہی ہے، جو ان کی بولی بولا کرے، جو ان کے دماغ سے بات کیا کرے، جو ان کے جذبات کو پیش کیا کرے، اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو لیکن اس کا دماغ انگریزی دماغ ہو، اس کا دماغ عیسائیوں کا دماغ، اس کا دماغ یہودیوں کا دماغ ہو، ایسے لوگوں کو مسلمان حکومتوں پر بٹھایا گیا، اور ایک سازش تھی، اور بہت لمبی چوڑی یہ سازش تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے مسلمان بادشاہ بن کر جو لوگ بیٹھتے رہے اور آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات ہماری نہیں کریں گے، وہ بات ان کی کریں گے، وہ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کے ذریعے سے ان کے مسئلے حل کریں گے۔ یہ صورتحال دنیا کے اندر پیدا کی گئی ان لوگوں کی طرف سے جو عیسائی اور یہودی کہلاتے ہیں، اور پوری دنیا میں سازش رچائی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ دور بھی آیا کہ جب یہودیوں کو، جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی مقام نہ تھا ان کا، کوئی حیثیت نہ تھی ان کی، اور اللہ نے بھی قرآن میں ان کی ذلت اور خواری کا تذکرہ ایک سے زائد مقام پر کیا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ کی طرف سے ذلت اور خواری کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ اس لیے دیگر قومیں بھی ان کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کو ختم کرنے، مسلمانوں کی حکومت توڑنے، مسلمانوں کے علوم و فنون پر قبضہ کرنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے تال میل پیدا کر، اور پھر اس کے بعد اسی تال میل کے نتیجے میں بچے کچے یہودی جو ادھر ادھر تھے ان کو لے جا کر اسرائیل میں بسانے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل نامی کوئی ملک پہلے سے نہ تھا، اسرائیل ایک قوم کا نام ہے، بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے۔ اللہ نے ان کو اسرائیل کہا اس لیے کہ اسرا کے معنی آتے ہیں عبادت کرنے والا، یا عابد، ایل کے معنی اللہ، اسرائیل کے معنی ہو گئے عبداللہ، یا عابد للہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ یہ ان کا لقب تھا اس لیے کہ وہ بہت اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ان سے جو قوم چلی اس کا نام بنی اسرائیل ہو، پھر وہی قوم آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی، اور اس قوم نے شروع سے پیغمبروں کو ستایا، اولیاء اللہ کو ستایا، عام لوگوں کو ستایا، اللہ سے غداری کی،
اللہ کے احکام کو توڑا. جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ، یہودیوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اور ان کی پوری تاریخ بیان کی گئی. شاید کسی قوم کی تاریخ اتنی زیادہ قرآن میں نہیں ہے. اور قوموں کا ذکر بھی ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوموں کا تذکرہ ہے. لیکن جتنی کثرت کے ساتھ اور جتنے تکرار کے ساتھ اللہ نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، کسی اور قوم کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے کہ ان کی غداری، انبیاء سے ان کی بے وفائی، انبیاء اکرام علیہم السلام سے ان کا جو ہے برا سلوک، ان کو قتل کرنا اور ان کے احکام کو ٹالنا، بار بار بے وفائی کرنا، یہ ان کی فطرت کے اندر داخل تھا. اللہ نے اس کا تذکرہ جگہ جگہ کیا. بہرحال ان لوگوں نے مل کر ایک سازش تیار کی اور مسلمانوں کے ملک میں جس کا نام فلسطین، وہاں پر اسرائیلی لوگوں کو، یعنی بنی اسرائیلی لوگوں اور یہودیوں کو لا کر بسانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بسانے میں سیاسی کھیل تھا، کئی ملکوں کا اس کے اندر رول تھا. ان سب نے مل کر ادھر ادھر بھٹکے بھٹکائے یہودیوں کو جمع کر کے وہاں پر بھیک کے طور پر لا کے ان کو رکھا گیا کہ مسلمانوں سے گزارش کی گئی کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کا کوئی وطن نہیں ہے. بہت پہلے کبھی یہاں پر یہ یہودی بسا کرتے تھے، اس لیے رحم و کرم کر کے ان کو یہاں پر جگہ دے دی جائے. یہ لوگ کئی ادھر ادھر رہ لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد سازشوں پر سازشیں کرتے 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 نتیجہ یہ ہوا جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنا ملک قرار دیا. جو اس ملک کے اصلی باشندے تھے ان کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوششیں کی گئی، ان کو مارا گیا. اور ایک طویل زمانے سے یہ جنگ چلتی آ رہی ہے کہ وہاں کے جو اصلی باشندے تھے، مسلمان لوگ تھے، جنہوں نے اس کو بسایا تھا، جنہوں نے اس کے اوپر آبادی قائم فرمائی تھی اور پھر وہاں پر اسلامی حکومتیں رہی، ان سب کی جگہ پر آج اسرائیل کو لا کے ٹھوسا گیا اور پھر وہاں سے مسلمانوں کو در بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. کئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے تیار ہے. اسرائیل ایک وہ ملک ہے جو ناجائز طور پر بسایا گیا اور چاروں طرف اسلامی حکومتیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دو کے سوا سارے کے سارے لوگ وہاں پر خاموش ہیں یا نہیں تو ان کا ساتھ دینے والے ہیں. اب اس پس منظر میں آپ اس حدیث پاک کا مطالعہ کیجئے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا گزشتہ بار بھی اور اس مرتبہ بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکل الى قصعتها. چھوٹا سا جملہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ تمام کی تمام قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طریقے پر دسترخوان پر اور پیالہ رکھ کر لوگوں کو کھانے کے لیے کھانے والے دعوت دیا کرتے. کما تداعا الاکل الى قصعتها، جیسے پیالہ رکھ کر، پلیٹ رکھ کر، ڈش رکھ کر، دسترخوان بچھا کر ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، ساری قومیں تمہیں کھا جانے کے لیے اسی طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور تم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں یہ ارشاد فرمایا تھا، حضرات صحابہ کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت دشوار ہو گیا. اسے کہ اس زمانے میں
اگرچہ حالات مسلمانوں کے لیے تھے، لیکن وہ حالات گزر کر مسلمانوں کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہو چکی ہے۔ عرب کے سارے علاقوں میں اسلام پھیل گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد تو جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ جوک در جوک لوگ آ رہے، جماعت در جماعت لوگ آ رہے، اور قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں، بلکہ ملکوں کے ملک آ رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں حضرات صحابہ کے لیے سمجھنا بہت دشوار تھا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ بہت قریب میں آنے والا ہے جس میں ساری قومیں تمہیں کھا جانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طریقے پر کہ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ اس لیے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت کی بات آپ فرما رہے ہیں، کیا اس وقت ہم بڑی قلت میں ہوں گے؟ ہم بہت کم تعداد میں ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے صورت پیش آئے گی کہ ہم کو کھا جانے کے لیے قومیں ساری کے ساری اکٹھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دینے لگے گی، کیا ہم اس وقت بہت قلیل تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انتم کثیر، نہیں تم اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوگے، کا غصہ صحیح، لیکن ایسے رہو گے جیسے کہ سیلاب کے اوپر پانی کے اوپر جھاگ ہوا کرتا ہے جس کو پھونکوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اب حضرات صحابہ کا سوال اس لیے معنی خیز تھا کہ وہ حضرات جو منظر اس وقت دیکھ رہے تھے اس میں ان کے لیے دشواری تھی کہ بھئی ہماری تعداد جیسی بھی ہے لیکن ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، ہماری طاقت بہت وسیع ہے اور ہمارا یہاں سے وہاں تک روب دبدبا ہے، یہ کیا کہ پوری قومیں ہمیں کھانے کے لیے آ جائیں گی تو کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ تعداد زیادہ ایسی ہوگی جیسے کہ جھاگ ہوتا ہے جس کو پھونکوں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمہارا ڈر اور تمہارا خوف اور تمہارا روب تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال لیا جائے گا۔ تمہارا ڈر، تمہارا روب، تمہارا جلال یہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال لیا جائے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن و کمزوری پیدا کر دی جائے گی۔ اس لیے بہت تعداد ہوگی تمہاری لیکن کچھ کام کی نہیں ہوگی، پھونکوں سے اڑا سکتے ہیں، یہ حال تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وہن کس بنیاد پر ہوگا، کمزوری کیوں آ جائے گی اور ہمارے دشمن کے دل سے ہمارا ڈر اور خوف اور روب کیوں نکل جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دو وجہ سے ہوگا، ایک تو یہ کہ تم دنیا کے عاشق بن جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں گھس جائے، اور دوسرے یہ ہے کراہیت الموت، موت سے ڈرنے لگو گے، موت کو برا سمجھنے لگو گے، اللہ کے لیے جان دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی دنیا طلب ہوگا، دنیا کا عاشق ہوگا، کھانے پینے کا عاشق ہوگا، کپڑوں کا عاشق ہوگا، مکانوں کا دکانوں کا عاشق ہوگا اور دنیا کی چیزوں کا عاشق ہوگا، یہاں کی عورتوں کا عاشق ہوگا، مال و دولت کا عاشق ہوگا، بلڈنگوں کا عاشق ہوگا، تجارت کا عاشق ہوگا، اسی میں اپنی دنیا پوری کھپاتا رہے گا، اپنا مزاج اسی میں لگاتا رہے گا، اپنی قوت و طاقت، اپنی شجاعت و بہادری کے تمام جوہر سے مال کمانے میں لگاتا رہے گا، وہ موت سے ڈرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ یہ دو وجہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان کی تشریح انشاءاللہ پھر عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور حالات حاضرہ کو کن جو ہے مسائل سے
اور کن وسائل سے ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔